عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن طعنے دینے والا نہیں ہوتا، ولا باللعان، اور نہ مومن لعنت کرنے والا ہوتا ہے، ولا الفاحش، اور نہ فحش گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، ولا البذیء، اور نہ بے باک بے حیا ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اخلاقیات کے حوالے سے ہے کہ ایک مومن کا خلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کون سے اخلاق نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں 4 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن دوسروں پر طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا۔ طعنہ زنی کا مطلب یہ کیا ہے کہ خام خواہ دوسروں کو کسی وجہ سے ان کے اوپر طعنہ دینا، ان کے کسی عیب کو دیکھ کے، ان کی کسی کمزوری کو دیکھ کے ان پر طعنہ مارنا، ان کو اس برائی کا کوئی عیب یعنی عار دلانا اس کو۔ تو فرمایا مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر طعنہ زنی کرے، اور ولا باللعان، اور نہ ان پر وہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم کر دینا، اس کی بد دعا دینا ایک قسم۔ تو یہ انسان جو ہے اگر دوسروں کو اس طرح کے الفاظ کہے تو یہ اس کی اجازت نہیں دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نہ کسی انسان کو، شخص متعین کو، نہ کسی جانور کو، حتیٰ کہ ہوا تک کو لعنت کرنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار شراب پینے کے جرم میں لایا جاتا تھا، اس پر آپ نے حد بھی جاری فرمائی۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ تجھ پر لعنت ہو کہ تو بار بار جو ہے شراب کے جرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن لیا اور فرمایا کہ اس پر لعنت مت بھیجو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی انسان کی جو ایمان کی کیفیت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، جس سے ہم نا واقف ہیں، اور خاتمہ کس طرح ہونا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے کہ ایمان کا خاتمہ کس حالت میں ہونا ہے۔ اس کی کسی موجودہ حالت کو، موجودہ پوزیشن کو دیکھ کر اس پر اس قسم کے جملے کسنا اس کی اجازت نہیں دے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گالی دینے والے نہیں تھے، ولا فحاشا، اور نہ آپ فحش گفتگو کرنے والے تھے، ولا لعانا، اور نہ آپ کسی پر لعنت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اس حدیث میں شہادت دی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک حصہ تھے، آپ کی خدمت پر معمور تھے۔ ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس طرح قریب رہے، وہ آپ کے صفات کی جس طرح واقف ہیں، اس طرح عام بندہ واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اس حدیث میں بتایا کہ نہ تو آپ کسی کو گالی دیتے تھے، نہ کسی کے بارے میں بےہودہ گفتگو کرتے تھے، کسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا جس پر کوئی الزام تراشی وغیرہ ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر لعنت فرماتے تھے۔ اور فرمایا کان یقول یحدنا عند المعتبۃ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے ساتھ غصہ یا ناراض ہوتے صرف اتنا فرماتے ما لہ ترب جبینہ، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی یا پیشانی خاک آلود ہو جائے، بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں فرماتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی ایمان والے شخص پر، بلکہ کسی بھی شخص پر جو ہے وہ اس قسم کی بات کرنا، اس پر طعنہ زنی کرنا، اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے، ہمزۃ لمزہ، ہر عیب جو طعنہ زنی کرنے والے کے لیے، جو آدمی دوسروں کے عیب تلاش کرتا پھرتا ہے، دوسروں پر طعنہ زنی کرتا ہے، ان پر طعنے لگاتا ہے، طعنے مارتا ہے، فرمایا ویل لکل،
ہر اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، یہ جو تانا زنی کرتا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، فرمایا وہ شخص ہے جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ یعنی اس کا سبب بیان فرمایا کہ دوسروں پر جو تانا مارتا ہے یا دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر مال کا حرص پایا جاتا ہے اور مال کی کثرت کی تلاش میں رہتا ہے، جس وجہ سے اس کے اندر تکبر اور بڑائی آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے۔ اس اپنے غرور اور تکبر کی بنیاد پہ وہ دوسروں کو نیچا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس لیے ان پر تانا مارتا ہے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، نہ تو کسی کے اوپر تانا مارنا اور نہ کسی پر لعنت کرنا۔ عام طور پہ یہ ہمارے ہاں دیہات کی خواتین بیچاری جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، ان کی تربیت نہیں ہوتی، وہ خام خواہ بچوں پر اس قسم کی باتیں ان کو جو ہے وہ لعنتیہ فلانے ڈھمکانے اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں، اور ان کو علم نہیں ہوتا کہ اس وقت ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے قبولیت کا وقت ہو، اور ماں اگر کسی بچے کو گالی دے دے یا اس کو اللہ کی رحمت سے دور والا جملہ کہہ دے، لعنت اس پر کر دے، تو وہ قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کا جملہ قبول ہو جائے تو وہ بچہ تباہ و برباد ہو۔ یہ بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ کسی آدمی کو اس کے عیب کی بنا پہ اس پہ تانا مارنا یا اس کے بارے میں کوئی بات کرنا، اس کے سامنے بھی نہیں اور اس کے پیٹھ پیچھے بھی نہیں، پہلے بھی احادیث سن چکے ہیں، تو بہرحال یہ حدیث ہر وقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اور میں وللفاحش، اور نہ فحش گفتگو کرنے والا، فحش یعنی گندی باتیں کرنے والے، آپس میں مل کر یا یعنی کسی کے بارے میں خام کا کوئی بات کر دینی جس کے اندر برائی کا اس کی طرف نسبت کی گئی ہو، تو یہ اس سے آپ سے فرمایا کہ مومن کے اندر یہ شان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو اخلاقیات کے حوالے سے ہے، اور اس میں 4 برے اخلاق کا تذکرہ فرما کے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم مسلمان کے اندر، ایمان والے کے اندر یہ برے اخلاق نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔